تو سجدہ جو ہے قربت الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو سجدہ کرنے کی تلقین ہے، دوسرا سجدے کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سجدہ کیجئے۔ ہم مسلمانوں کی عبادت میں سجدے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس میں بندگی، عاجزی، انکساری کا اظہار بھی اپنے رب کے آگے، کہ وہ انسان اپنی سب سے اعلیٰ اور شرف والی چیز، اپنی پیشانی اپنے مالک کے آگے زمین پہ رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کے عاجزی کیا ہوگی؟ پوری طرح اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر جب مسلمان ہو گئے تھے تو اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر پڑے، اور ان کے الفاظ یہ تھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اپنے رب کے آگے ایمان کا، تسلیم کا، فرما برداری کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ اور اللہ کہتے ہیں سورہ نحل میں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ، زمین و آسمان کی ہر چیز صرف نہیں بلکہ ہر چیز کے سائے بھی کبھی دائیں کبھی بائیں جھکے ہوتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، زمین و آسمان میں کوئی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورج، چاند، ستارے، درخت، یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، ذرا نوٹ کیجئے گا سجدے کی اہمیت کو، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، ایک عرصے کے بعد جب اللہ ارادہ کریں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا کہ جو دنیا میں مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، ایمان لے آئے تھے، لیکن گناہ بہت بڑے بڑے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک عرصے کے بعد جب اللہ ارادہ کریں گے ان کو نکالنے کا تو کیا کہیں گے فرشتوں کو، کن کو نکال کے لانا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے جب ان کو لے کے آؤ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، فرشتے دور سے ان کے سجدوں کے نشانات سے ان کو پہچانیں گے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے۔ ان لوگوں کو چن چن کے جہنم سے باہر نکال لیا جائے گا۔ اور حدیث سنیے گا، خوش ہو جائیے، نبی اسلام نے فرمایا وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ مِنَ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، اللہ نے جہنم کے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ اگر کوئی سزا بھگتنے کے لیے کوئی مسلمان کلمہ کو جہنم میں پھینکا بھی جائے گا، سجدے کے نشانات کو آگ نہیں پکڑے گی۔ سجدے کے نشانات اللہ نے حرام کر دیے جہنم کے اوپر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تو مومنوں کی شان ہے، مومنوں کا مقام، پہچان سجدہ ہے۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، سورہ قلم آتی ہے نا آپ کو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور مومن جو ہوں گے دیکھ کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، قیامت کے دن سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن وہ شخص جس نے دنیا میں سستی کی، اللہ کے آگے سجدے نہیں کرتا تھا، بلایا جاتا تھا نہیں آتا تھا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے سجدہ کرنے کے لیے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، الٹے پاؤں پیچھے گر پڑیں گے، سجدہ کرنے کی توفیق چھین لی جائے گی۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، صحیح سالم تھے، سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے تو نہیں آتے تھے۔ یہاں غور کیجئے گا سجدے کی اہمیت کو، اور آپ شاید ہم بھول گئے، قیامت کو
اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے رسول اللہ کیا کریں گے؟ سجدے میں گر پڑیں گے 7 دن تک۔ اور دن کون سے؟ منڈے سنڈے ہمارے نہیں، قیامت کے دن 7 دن جو ہے وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ اور اللہ 7ویں دن کے بعد کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے ہم آپ کو عطا کریں گے، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سجدے کی اہمیت، اللہ کو منانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنی جناب گناہوں کی معافی مانگنی ہو، سجدے سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟